کیا کبھی آپ نے سوچا ہے وہ شخص جس کا بچپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزرا، جس کی بہادری میدانوں میں قافلوں کو ہلا دیتی تھی اور جس کی زبان سے نکلا ہر لفظ حکمت کا خزانہ تھا؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت علی، وہ جنہیں باب علم کہا گیا، علم و عقل کا ایسا دروازہ جو قیامت تک بند نہ ہوگا۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے وہ انمول الفاظ لے کر آئے ہیں جو صرف نصیحتیں ہی نہیں بلکہ زخموں کی دوا، راستوں کی روشنی اور دلوں کا سکون ہے۔ یہ فرامین عام باتیں نہیں، یہ زندگی بدل دینے والے اصول ہیں جو آپ کو کامیابی، سکون اور اللہ کی قربت کی راہوں میں لے چلیں گے۔ ایسی حقیقتیں، ایسی دانائیاں جنہیں آج کے شور شرابے میں ہم نے کہیں کھو دیا ہے اور آج ہم انہیں دوبارہ جگانے آئے ہیں۔ تو آئیں، اپنے دل کو سنبھالیں، اپنی روح کو تیار کیجیے، کیونکہ اب آپ سننے جا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ سنہرے الفاظ جو ہمیشہ کے لیے آپ کی سوچ اور زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ چلیے اس سفر علم میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دنیا ہمیں اکثر سکھاتی ہے کہ سب کچھ نتیجے پر ہے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہہ دیا، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جب تم کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہو، جب کسی کے دکھ میں شریک ہوتے ہو یا کسی کی مدد کرتے ہو تو یہ عمل چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، رب کے ہاں محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا اسے بھلا دے، لیکن آسمان کے دروازے تمہارے لیے کھل جاتے ہیں۔ بس نیکی کرتے رہو، کیونکہ نیکی خود تمہاری حفاظت کرے گی جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ آج جب علم انگلیوں پر موجود ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا، علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ تب علم کا سفر صبر، قربانی اور تکلیف کا تھا۔ علم روشنی ہے اور روشنی اندھیروں میں ہی زیادہ قیمتی لگتی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو انسان علم کے لیے محنت کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے مقدر کو سنوارتا ہے۔ تو چلو آج علم کی تلاش کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ کتنے ہی لوگ مالدار ہیں، کتنے ہی مشہور، مگر دل کے سکون کو ترستے ہیں۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راز بتا دیا، دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ دولت تھکاتی ہے، شہرت ڈراتی ہے، لیکن اللہ کا ذکر دل کو سکون دیتا ہے۔ ہر سجدہ، ہر دعا، ہر آنسو تمہارے دل کی ویرانی کو گلزار بنا دیتا ہے۔ سچی راحت اللہ کے قریب ہو کر ہی ملتی ہے۔ ایک اور بڑا ہی پیارا فرمان، زبان کی حفاظت کرو کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہے۔ زبان جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اس سے محبت بھی بستی ہے اور نفرت بھی جنم لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زبان کی حفاظت کرو کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہے۔ جو دل میں ہے زبان اسے دنیا کے سامنے لا دیتی ہے۔ ایک میٹھا بول دلوں کو جوڑتا ہے اور ایک کڑوا الفاظ رشتے توڑ دیتا ہے۔ اپنی زبان سے خوشبو بکھیر دو تاکہ تمہاری زندگی مہکتی رہے۔ صبر ایمان کا ستون ہے۔ صبر ایک ایسی طاقت جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر ایمان کا ستون ہے۔ جس طرح عمارت ستونوں پر قائم ہوتی ہے، ویسے ہی ایمان صبر پر ٹکا ہوتا ہے۔ مصیبتیں آئیں، تکلیفیں بڑھیں، لیکن جو صبر کرتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں۔ صبر دعا کا دروازہ کھولتا ہے اور رحمتوں کو کھینچ لاتا ہے۔ تو مشکلات میں گھبراؤ مت، صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ تو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی قیمتی الفاظ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں مزید حکمتوں کی طرف۔ دوستی انسان کی زندگی کا سب سے نازک انتخاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوستی عقل مندوں سے کرو، جاہلوں سے بچو، کیونکہ عقل مند دوست تمہیں اندھیروں سے نکالتے ہیں اور جاہل دوست تمہیں روشنی میں بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ دوست وہ ہونا چاہیے جو تمہیں تمہارے رب کی طرف لے جائے، نہ کہ تمہیں دنیا کی گمراہی میں ڈال دے۔ دوستی سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ دوست تمہاری تقدیر کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑا پیارا فرمان، فقر کا مطلب صرف مالی غربت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا، اصل فقر یہ ہے کہ انسان عزت نفس کو کھو بیٹھے۔ اگر دولت چھن جائے لیکن وقار باقی رہے تو انسان ابھی بھی امیر ہے۔
مگر اگر عزت نفس جاتی رہے تو ساری دنیا کی دولت بھی بیکار ہے۔ اپنے وقار کی حفاظت کرو کیونکہ یہی تمہاری اصلی دولت ہے۔ دولت کے کئی چہرے ہیں لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے بڑی دولت عقل ہے، کیونکہ دولت لٹ سکتی ہے، جسم کمزور ہو سکتا ہے، مگر عقل وہ خزانہ ہے جو تمہیں ہر حال میں کامیاب کر سکتا ہے۔ جو عقل کی روشنی میں چلے وہ کبھی اندھیروں میں نہیں بھٹکتا۔ اپنی عقل کو اپنی دولت بناؤ۔ صرف ظاہری عبادت کافی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہترین عبادت تفکر ہے، غور کرنا، سوچنا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، یہی حقیقت بندگی ہے۔ جو انسان سوچتا ہے وہ اپنی غلطیوں کو پہچانتا ہے اور اپنے رب کی طرف جھکتا ہے۔ تفکر دل کو پاک کر دیتا ہے اور روح کو جگاتا ہے۔ زبان کا وزن دل سے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص اپنی اوقات سے زیادہ بات کرے وہ خود اپنی عزت کھو دیتا ہے۔ بات وہ کرو جس کا علم ہو، بات وہ کرو جس کا وزن ہو۔ بے جا بولنا انسان کو ہنسی کا نشانہ بنا دیتا ہے اور وقار خاک میں ملا دیتا ہے۔ اپنی زبان کو سنوارو تاکہ تمہاری شخصیت بلند ہو۔ دھیان دیجیے، ہر الفاظ زندگی کا سبق ہے۔ اب سنیے اگلے سنہری اقوال جو دلوں کو ہلا دیتے ہیں۔ کیا تم کسی کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کی گفتگو سنو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ میٹھے الفاظ کردار کا آئینہ ہوتے ہیں اور تلخ الفاظ دل کا زہر دکھاتے ہیں۔ اپنی زبان کو ایسی روشنی بنا دو کہ سننے والا بھی روشنی محسوس کرے، کیونکہ زبان تمہاری روح کا عکس ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا حرص انسان کو غلام بنا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غصہ ایک ایسی آگ ہے جو پہلے خود کو جلاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غصہ عقل کو برباد کر دیتا ہے۔ جب انسان غصے میں آتا ہے تو اپنی عقل کو قید کر دیتا ہے اور اپنے فیصلوں کو برباد کر لیتا ہے۔ غصے کو قابو میں رکھو کیونکہ غصہ دشمن ہے تمہاری عظمت کا۔ عظمت زمین پر چلنے سے نہیں عاجزی سے ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عاجزی سب سے بڑی عبادت ہے۔ جو جھک جاتا ہے وہ حقیقت میں سب سے بلند ہو جاتا ہے۔ عاجزی دل کو صاف کرتی ہے، انا کو توڑتی ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اور غرور ایک ایسا زہر ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مغروری انسان کو گرا دیتی ہے۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تکبر انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ عاجزی اختیار کرو کیونکہ اللہ عاجزوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ ہر فرمان ایک نیا چراغ جلانے جیسا ہے۔ روشن کرتے ہیں اپنی روح کو اگلے انمول الفاظ کے ساتھ۔ آج کی دنیا دکھاوے کی دنیا ہے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے بہترین عمل وہ ہے جو چھپا ہوا ہو۔ آج کی دنیا دکھاوے کی دنیا ہے، سب سے بہترین عمل وہ ہے جو چھپا ہوا ہو۔ جو نیکی صرف اللہ کے لیے کی جائے وہی نیکی آسمانوں میں قبول ہوتی ہے۔ لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرو، کیونکہ اصل کامیابی اللہ کی خوشنودی میں ہے اور نفرت کا جواب نفرت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا برائی کو برائی سے نہیں بھلائی سے ختم کرو۔ اگر کوئی تمہیں تکلیف دے تو تم محبت سے جواب دو، کیونکہ محبت وہ ہتھیار ہے جو سخت ترین لوگوں کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ اچھائی کی طاقت ہمیشہ برائی سے بڑی ہوتی ہے۔ نیکی کرنے کے لیے بڑی بڑی چیزیں ضروری نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ ایک مسکراہٹ کسی کا دن سنوار سکتی ہے، کسی کے دل سے غم دور کر سکتی ہے۔ کبھی کبھی تمہاری ہلکی سی مسکراہٹ کسی کی زندگی کی سب سے بڑی امید بن جاتی ہے۔ تو مسکراتے رہو، یہ تمہارے ایمان کا اظہار ہے۔ اور رشتے دنیا کے فائدے کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونے چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے بہترین رشتہ وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ جو رشتہ دنیا کے فائدے پر بنتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جو